بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرأت خلف الامام کے بارے میں پارٹ 2 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ پارٹ 1 میں میں نے قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ اور 6 احادیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی تھی، جس کے اندر قرأت خلف الامام کی نفی کی گئی ہے۔ اب اس سلسلے میں ساتویں حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عن عبداللہ بن مسعود قال كانوا يقرؤون خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال خلطتم علی القرآن۔ یہ تحاوی شریف صفحہ ہے 106 اور مصنف ابن شیبہ یہ صفحہ ہے 376۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں قرات کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگوں نے میرے پیچھے پڑھ کر مجھ پر قرآن کی قرات خلط ملط کر دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھنے والوں کو منع فرمایا۔ 8ویں حدیث عن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ انہ دخل المسجد والنبی صلی اللہ علیہ وسلم راکع فرکع قبل ان یصل الى الصف فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زادک اللہ حرصا ولا تعد۔ یہ سنن کبریٰ جلد 1 ہے، صفحہ اس کا 90 ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں۔ یہ جب مسجد کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ رکوع کے اندر چلے گئے ہیں، تو انہوں نے صف کے ساتھ آ کر رکوع کے اندر شامل نہیں ہوئے۔ یہ مسجد کے اندر داخل ہوئے تو اسی جگہ سے انہوں نے اللہ اکبر کہا کہ رکوع کر لیا، اور پھر وہ رکوع کی حالت میں چلتے وہ صف کے اندر آ کر شامل ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زادک اللہ حرصا ولا تعود، اے ابو بکرہ ایسے نہ کرنا آئندہ، جب مسجد میں آؤ تو رکوع جہاں صف ہو وہاں آ کر رکوع کرو، یعنی کہ جب مسجد کے اندر داخل ہو اور امام رکوع کے اندر چلا گیا تو وہاں سے رکوع کر کے آ کر صف کے اندر مل جاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا۔ اس میں ایک دو باتیں اس حدیث سے یہ پتہ چلتی ہیں۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی، یعنی جب داخل ہوئے تو اللہ اکبر کہہ کے رکوع کے اندر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا، اور نہ ہی یہ فرمایا کہ بھئی آپ نے تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تھی تو آپ کی نماز کس طرح ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح کی کوئی بات نہیں ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی نماز کو کامل سمجھتے ہوئے فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا، یعنی نماز میں شریک ہونے کا جو طریقہ ہے تم نے اختیار کیا وہ درست نہیں۔ تو حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو یہ ایک ہمارے پاس دلیل ہے۔ اور 9ویں حدیث اس سلسلے میں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک رکعۃ من الصلاة فقد ادرکها قبل ان یقیم الامام صلبہ، دارقطنی صفحہ 438 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے امام کو پشت سیدھی کرنے سے پہلے رکوع میں پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا۔ یہ بہت بڑی ایک ہمارے پاس احناف کے پاس دلیل ہے کہ جو شخص مسجد کے اندر داخل ہوا اور اس نے دیکھا کہ امام جو ہے وہ رکوع کے اندر چلا گیا تو وہ اس نے اللہ اکبر کہا کہ وہ بھی رکوع میں چلا گیا۔ اب اس شخص نے کوئی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی لیکن اس کی پوری اس کی کامل اس کو رکعت مل گئی۔ تو اگر سورہ فاتحہ لازمی ہوتی تو اس کو کہا جاتا کہ وہ جو آپ کو رکوع کے آ کر ملے ہیں تو آپ نے رکعت کے اندر جو ہے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو کسی جگہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو یہ بہت بڑی ایک دلیل ہے۔ یہ 9ویں حدیث آپ کی خدمت میں نے پیش کی ہے۔ اس سلسلے میں ایک 10ویں حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج الا وراء الامام، تحاوی شریف جلد 1 ہے اور اس کا صفحہ ہے 159۔ از جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ نماز جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے ناقص ہے، مگر امام کی اقتداء میں جو نماز پڑھی جائے اس میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو ہمارا بھی یہ موقف ہے اور ہم احناف جو ہیں سوائے امام کے پیچھے جب ہوتے ہیں تو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے، اس کے علاوہ کسی بھی رکعت کے اندر کوئی شخص بھی سورۃ فاتحہ پڑھے بغیر وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ نوافل ہوں، وہ سنتیں ہوں، وہ وطر ہوں، جب اکیلا پڑھ رہا ہوتا ہے تو ہر رکعت کے اندر وہ سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے۔ صرف جو ہے جھگڑا وہ مقتدی کا ہے۔ اس سلسلے میں احناف کے خلاف بے شمار دلائل ہیں، اور یہ 9ویں حدیث میں نے آپ کی پیش کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور ناقص ہوتی ہے، لیکن جب امام کے آدمی پیچھے ہو تو اس میں یہ حکم نہیں۔ اور 11ویں حدیث عن عبادہ بن صامت یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا قال سفیان لمن يصلي وحدہ۔ یہ ابو داؤد شریف جلد 1 صفحہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ اور کچھ اس سے زائد نہ پڑھا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یعنی جب اکیلا آدمی ہو سورۃ فاتحہ پڑھے اور اس کے ساتھ کوئی صورت نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں۔ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ یہ اس کے لیے ہے جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، لمن یصلی وحدہ، جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، یہ حکم اس کے لیے ہے کہ جو سورۃ فاتحہ اور کچھ اس کے ساتھ زائد صورت نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ اکیلے شخص کے لیے ہے، امام کے جو پیچھے کھڑا مقتدی اس کے لیے نہیں۔ 11ویں حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج الا صلاة خلف الامام۔ یہ بہقی کتاب القراء صفحہ 171 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ نماز جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے وہ ناقص ہوتی ہے، مگر وہ نماز جو امام کے پیچھے پڑھی جائے۔ یہ پھر ثابت ہو گیا، اور یہی ہمارے پاس دلائل ہے کہ یہ جو سورۃ فاتحہ کا مسئلہ ہے اور قرات کا، یہ امام کے پیچھے یہ امام کے پیچھے پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی احادیث ہیں وہ اکیلے مقتدی اکیلے جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے یہ اس کے لیے حکم ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کرتا ہوں۔ عن عطاء انہ سأل زید بن ثابت عن القراءة مع الامام فقال لا قراءة مع الامام في شيء من الصلاة۔ مسلم شریف جلد 1 صفحہ 215 ہے، نسائی جلد اس کی 1 ہے اور صفحہ 111 ہے، طحاوی شریف اور اس کا صفحہ ہے 108۔ حضرت عطاء بن یسار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے امام کے پیچھے پڑھنے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ امام کے پیچھے کسی نماز میں کوئی قرات نہیں کی جاتی۔ اب یہ بھی واضح ہو گیا، یہ احناف کے پاس ایک دلیل ہے کہ حضرت زید بن ثابت جو ہیں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ امام کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں، امام کے پیچھے پڑھنے والوں کی نماز نہیں ہوتی، بلکہ اس سلسلے میں یہ ایک اور حدیث ہے عن زید بن ثابت رضی اللہ قال من قرأ خلف الامام فلا صلاۃ، بلکہ اس کے اپوزٹ مصنف ابن شیبہ جلد 1 اور صفحہ اس کو 443 ہے، موطا امام محمد اور صفحہ 102 ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے امام کے پیچھے قرات کی تو اس کی نماز نہ ہوگی، بلکہ قرات کرنے والوں کی نماز نہ ہوگی، یہ نہیں ہے کہ جو قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہو۔ تو یہ مصنف ابن شیبہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اور یہ اس سے پہلے کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ حدیث ذکر کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد 12ویں حدیث عن ابن ثوبان رضی اللہ عنہ عن زید بن ثابت قال لا يقرأ خلف الامام ان جہر ولا ان خافت۔ مصنف ابن شیبہ جلد 1 صفحہ 413۔ حضرت ابن ثوبان رضی اللہ عنہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے نہ پڑھا جائے
چاہے امام بلند آواز سے پڑھے یا پست آواز میں۔ تو آج کے درس سے یہ ثابت ہوا کہ امام کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے پاس اس میں بے شمار دلائل ہیں، بلکہ امام کے پیچھے پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی جی، اور نہ پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، بلکہ اگر پڑھا جائے تو اس سے نماز کے اندر خلل آتا ہے، وہ نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ کیونکہ یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو اس کا انشاءاللہ پارٹ 3 اس کا ذکر کریں گے۔ پارٹ 1 میں ہم نے ذکر کیا ہے، اپنے دلائل پیش کیے ہیں، اب یہ پارٹ 2 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ تو ان دلائل کی روشنی میں ہم جو ہے نا امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع کرتے ہیں، اور قرات نہیں کرتے، اور سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ یہ ہمارے پاس دلائل ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی دلائل نہیں ہے اور ہم فقہ کے مطابق اور امام حنیفہ کی بات کو عمل کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں۔ یہ 12 حدیثیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار آثار ہیں، احادیث ہیں، علماء فقہا کے اقوال ہیں، وہ بھی انشاءاللہ العزیز اگلی جو اپنا ویڈیو ہے اس کے اندر پیش کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔